السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. محرم کی فضیلت کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کرنے والے اعمال کیا ہے، اور محرم کے تعلق سے جو غلط باتیں پھیلائی گئی ہیں اور جو غلط اعمال، جو بدعتیں کر رہے ہیں لوگ، ان کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. تو آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیے، ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ محرم کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس محرم کے مہینے کو لے کر صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے صرف سنی سنائی باتوں کو لے کر ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے غلط فہمیاں، غلط عقیدے، غلط باتیں، غلط اعمال ایسے پھیل چکی ہیں اور ایسے اعمال کر رہے ہیں لوگ، اس کی کوئی نہ ثبوت نہ کوئی دلیل ہم لوگوں کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی. اللہ کے لیے غور کرنا، حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ایک تو محرم کی فضیلت، اور پھر انشاءاللہ دوسرے ٹاپک میں کربلا کی بھی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور آج کے اس موضوع میں آخر میں انشاءاللہ کچھ قرآن اور حدیث کی دلائل کی روشنی میں سیدھی بات، سیدھی راہ، صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے، سیدھے راستے کو ہم کیسے پہچانیں، سیدھے راستے پر ہم کیسے چلیں، غلط اور صحیح میں فرق کیسے کریں، باطل میں اور جھوٹ میں اور سچائی میں ہم فرق کیسے کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے لیے غور سے سننا، توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ محرم کے مہینے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے کی فضیلت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اس سے پہلے اس بات کو بھی یاد رکھ لیجئے کہ محرم ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہینہ ہے. اور یہ کیسے اور کب ہوا، کب شروع ہوا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یاد رکھو اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم کب سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم لوگوں کو آپ جو بھی احکام لکھ کر بھیجتے ہو اس میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہم لوگوں کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاریخ نہیں رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل اور دقت ہو رہی ہے. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو بلاتے ہیں اور صحابہ کے سامنے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا رکھیں گے، کیسے ہم لوگ تاریخوں کی گنتی کریں گے. اس کے بعد مشورہ ہوتا ہے، آخر میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ محرم کے مہینے کو کیا کریں گے، سب سے پہلا مہینہ اسلام کا، اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ محرم کو
منتخب کر دیا گیا، چن لیا گیا، تو وہاں سے محرم کا مہینہ یہی مناسب سمجھے تو پھر وہاں سے محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ لکھا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اس محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد روزے میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں۔ رمضان کے بعد یعنی رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں ان روزوں کے علاوہ اگر دوسرے مہینوں میں دوسرے دنوں میں اگر کوئی روزے رکھتا ہے تو ان سب میں سب سے زیادہ افضل روزہ اگر کوئی ہے تو وہ محرم کے مہینے کے ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یعنی محرم کا مہینہ جو آ رہا ہے ہم لوگوں کو یہ محرم کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ اب کون سے روزے رکھنا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے یعنی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا یہاں کے یہودی روزہ رکھ رہے ہیں عاشوراء کا۔ عاشوراء کا مطلب کیا ہوتا کہ یہ محرم کے 10ویں دن کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا کیونکہ فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سب سے زیادہ حقدار میں ہوں اصل میں روزہ رکھنے کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں بھی اس دن کا روزہ رکھوں گا۔ پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، پھر صحابہ کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ لوگ بھی عاشوراء کا روزہ رکھو یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آئندہ سال 9 محرم کو بھی ہم لوگ روزہ رکھیں گے، یعنی ایک دن پہلے یعنی 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال یعنی اگلا سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی زندگی میں محرم کا عاشوراء کا 10ویں تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھے، لیکن صحابہ کو یہ حکم دیے کہ اگلا سال 9 اور 10 دونوں روزے بھی ہم رکھیں گے۔ یہ کیوں حکم ہوا؟ اب ایسا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیا؟ کیونکہ ایک اور حدیث جو کہ عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور نصارہ کی مخالفت کرو، اگلا سال 9 اور 10 کا روزہ رکھو، یعنی کیونکہ اب یہودی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اب ہم لوگ ان کی مخالفت کریں گے، یعنی وہ لوگ جیسا روزہ رکھ رہے ویسا نہیں رکھیں گے، ان کی مخالفت میں یعنی ان کے طریقے پر ہم نہیں چلیں گے، اس لیے اگلا سال 9 اور 10ویں دونوں دنوں میں کیا ہے ہم لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی 9 اور 10 یعنی 10 کا تو روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن 9 تاریخ کو نیت کرنے کے باوجود بھی اگر نہیں رکھ سکا یا مجبوری کے تحت کچھ مسئلہ تھا کچھ بھی تھا تو بہرحال 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا، 10 اور 11 کو رکھ سکتا ہے کیا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ ہاں 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تاریخ کے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر 9 تاریخ کو نیت رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ نہیں رکھ سکے روزہ، کسی مجبوری کی وجہ سے اگر 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکے تو صرف 10 تاریخ کا ایک ہی روزہ رکھ لیں کافی ہے، ایک ہی روزہ۔ اب یہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی کیونکہ نیت تھی ہماری رہنے کی لیکن نہیں رکھ سکے، اس لیے 10 تاریخ کا ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، واللہ اعلم۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، ایک روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے یہ محرم کے 10 تاریخ کے عاشورے کا جو روزہ ہے اس روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے یہ ایک روزہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صغیرہ گناہ ہمارے چھوٹے چھوٹے تمام گناہوں کو اس ایک روزے کے بدلے معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جیسا کہ ابھی ہم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی روزہ رکھے تھے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے تھے، اس سے بھی کیا ہے آئندہ 1 سال اور پچھلا 1 سال 2 سال کے گناہ معاف ہوئے تھے ایک روزے سے۔ اب یہ محرم کے ایک روزے سے بھی، عاشورہ کے ایک روزے سے بھی 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ ہم لوگ بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں، جانے انجانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے معافی کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو پکڑنے لگ جائیں تو پھر ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو بڑی سخت عذاب ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں ایسے کئی موقع رکھے، کئی نمازیں اور کئی روزے، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی دنوں کے سالوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں عاشورے کا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا، ٹھیک ہے۔ اب اس محرم کے مہینے کو لے کر کچھ غلط فہمیاں اور غلط باتیں ایسی معاشرے میں پھیلا دیے جن کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ اعمال بالکل غلط باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ جھوٹے لوگ بس وہ مارکیٹ میں ملنے والی ہر وہ کتاب جس میں بغیر دلیل کے صرف لکھ دیے اور مسلمانوں میں عام کر دیے۔ اب ہر پڑھنے والا ہر کتاب کو دین کے نام پر، ارے دین کی کتاب ہی چھے نا، فلاں عالم صاحب لکھے نا، چلو بھائی اب کتاب میں ہے تو عمل کر لیں گے۔ دین کا جذبہ ہے جن لوگوں کو، وہ لوگ ثواب سمجھ کر ایسے کئی اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب تک ان چیزوں کی ثبوت اگر ہم کو قرآن و سنت میں نہ ملے، میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے۔ یاد رکھو مارکیٹ میں ایسے بہت ساری کتابیں پھیل چکی ہے، کئی دنوں، کئی مہینوں، کئی راتوں کی ایسی فضیلتیں، من گھڑت جھوٹی باتیں لکھ چکے ہیں۔ اللہ کے لیے قرآن اور سنت کے دلیل کے بغیر کوئی کتاب اگر ہیں تو اس کو نہ پڑھیں، اس کو نہ پڑھیں۔ اب میں محرم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ جھوٹی باتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کیا لکھا ہوا ہے، جو عاشورہ کا روزہ رکھے، عاشورے کا ایک دن یعنی وہی 10 تاریخ کا، محرم کے 10 تاریخ کا جو روزہ رکھے، اس دن غسل کرے تو پورا سال وہ بیمار نہیں ہوتا۔ دیکھیے جھوٹ بولنے والوں کی تو انتہا نہیں ہے، ایسی جھوٹی باتیں ہم بول دیتے ہیں کہ کیا کہ صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اس دن غسل کرو تو پورا سال اللہ تعالیٰ بیماریاں جو ہے سو نہیں دیتا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کیا یہ بات صحابہ کو نہیں معلوم تھی؟ کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی؟ یہ کس نے کہا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی صحابی بیمار نہیں ہوتے، آج تک کوئی مسلمان بیمار نہیں ہوتا، پھر ایک روزہ رکھ لو، غسل کر لو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ میں آخر میں دلائل رکھوں گا، یاد رکھو، ان دلائل کی روشنی میں آپ لوگ سنو، سوچو کس پر عمل کر رہے ہیں، کون سے راستے پہ آپ چل رہے ہیں۔ کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی امام، کسی بڑے کی بات میں نہیں کہتا، اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن اور سنت میں کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگ عمل کرنے والے بنے۔ ہم سب قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنے، اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ ابھی کرونا وائرس ہے، یہ کرونا جیسے ہی شروع ہوا، شروع کے دنوں میں جب انڈیا میں اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا تھا تو ہمارے ماحول میں کیا پھیلا دیے تھے؟ ارے قرآن میں نکالو، 18ویں پارے تک ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں بال مل جائے گا، سر کا بال۔ اب وہ بال نبی کا بال ہے، اب اس بال کو جو ہے نا آپ پانی میں بھگو کے پی لو، کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کرونا وائرس کا آپ کو کوئی نقصان ہوگا۔ اس طرح کی باتیں پھیلا دیے۔ کئی لوگ قرآن میں ڈھونڈ کے، ہاں بھائی ہمارے کو بھی نکلا، باجی ہمارے قرآن میں ملا جی، قرآن تم بھی نکالو جی، اجی خالہ، اجی پھپھو، سب نکال رہے، ڈھونڈ رہے، ہاں ہمارے کو بھی ملا۔ ارے غلط بات ہوئی تو کیسا ملتا پھر ہمارے کو مل گیا، ہم پی لیے۔ ارے ڈبو کے بھیگو کے پی رہے تھے، آج دیکھو وائرس پھر اتنا زیادہ پھیل گیا، کیوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا، جھوٹی باتیں نہ پھیلاؤ دین کے نام پر۔ تو بہرحال یہ ایک جھوٹی بات۔ دوسری جھوٹی بات یہ ہے، جو اپنے اہل و عیال پر محرم کے دن کھانے پینے اور کپڑے کی وسعت کرے تو تمام سال
फराखी होगी। यानी अगर आशूरा के दिन कोई अपने घर वालों पर और अपने रिश्तेदारों पर यानी उनको खूब खिलाएं, अगर उनको खूब पिलाएं और अगर कपड़ों का इंतज़ाम करें, यानी उस दिन नए कपड़े ला के अगर उनको पहनाएं तो क्या होगा, तो इसके बदले में पूरा साल अल्लाह ताला और बरकत देता। अब तुम्हारे को सबको खिलाता पिलाता, हाँ, इसकी वजह से तुम्हारे घर में हमेशा नए कपड़े, अच्छे अच्छे पकवान, खाने की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसे एक दिन बहुत खिलाओ, बहुत पिलाओ, बहुत पहनाओ। कैसी झूठी बातें हैं देखो, ठीक है। फिर इसी तरह ये झूठी बातें बताने का मकसद ये है क्योंकि अब हम लोग जब सही बात क्या है बता देते हैं तो बहुत सारे लोग फिर सवाल करते नहीं ये भी है, हमारे माहौल में ये भी है, हमारे बड़े ये बोल रहे, अब इसका क्या करना, उसका क्या करना। इसलिए ये तमाम झूठी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि ये काम हमको नहीं करना है, ये सब गलत बातें हैं। तीसरी चीज़ क्या है, जो मुहर्रम के 3 रोज़े रखे, कौन से, जुमेरात, जुमा, हफ्ता। अगर मुहर्रम के महीने में जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन के रोज़े अगर रखेगा तो उसको 9 साल के रोज़े रखने के बराबर सवाब होगा। झूठी बात है, बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है, ऐसी कोई हदीस सही हदीस साबित नहीं है। फिर इसी तरह जो मुहर्रम के 10 दिन के रोज़ा, यानी मुहर्रम के महीने में जो 10 दिन रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाएगा, ये भी झूठी बात है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा, इसलिए 10 रोज़े रखना जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह मुहर्रम की 1 तारीख़ को ये दुआ पढ़े तो शैतान से महफूज रहेंगे, फिर 2 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। एक दुआ बताई जाती है कि ये मुहर्रम में 1 तारीख़ को पढ़ना है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई दुआ कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, गलत झूठी बातें हैं। फिर इसी तरह आशूरा के रोज़ यतीम के सर पर हाथ फेरे तो जितने हाथ के नीचे बाल, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उतने दर्जे तुम्हारे बुलंद करेगा, ये भी बिल्कुल गलत और मनगढ़ंत बात है। फिर इसी तरह आशूरा के रोज़ कोई इयादत करेगा, मरीज़ की, बीमार पुरसी के लिए जाएगा तो उसको इतना सवाब लिख दिया जाएगा कि पूरे आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद की इयादत करने के बराबर सवाब लिख दिया जाएगा। ये भी झूठी बात है, ये भी मनगढ़ंत बात है। फिर इसी तरह आशूरा के दिन सुरमा जो लगाएगा आँखों में, उसको पूरा साल आँखों में दर्द ही नहीं होगा। देखिए कैसे कैसी झूठी झूठी बातें, अल्लाह अकबर। अल्लाह के लिए गौर करना, मुसलमान ये लिखने वाले फिर ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। मुहर्रम में आशूरा के दिन सुरमा लगा, पूरा साल आँखों में दर्द नहीं होता, तो फिर इसका मतलब अब पूरे मुसलमानों को आँखों की कोई तकलीफ़ नहीं होना, कोई मुसलमान जो है ना चश्मा नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के लिए गौर करना, ठीक है, ये सब गलत बातें हैं। देखिए मुहर्रम के किसी भी दिन या रात में ख़ास इबादत, ख़ास नमाज, ख़ास वजीफ़ा, ख़ास दुआ कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। मुहर्रम के महीने को लेकर किसी भी दिन में या रात में एक ख़ास दुआ मुहर्रम में पढ़ना, 10 तारीख को ये करना, 5 तारीख को ये, इस तरह कुरान और सुन्नत में कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, ख़ास इबादत है ही नहीं। कुरान और सुन्नत में बिल्कुल गलत बातें हैं, सिवाय वो 1 रोज़े के या 2 रोज़ों के, 9 और 10वीं तारीख का रोज़ा रखना, ये काम ही सिर्फ मुहर्रम के महीने में करने का है। इसके अलावा जितनी बातें बताई जाती है बग़ैर दलील की बातें हैं, झूठी बातें हैं, याद रखो। फिर इसी तरह और भी कुछ अक़ीदे ऐसे हैं, कुछ ऐसी फैलाई हुई बातें ऐसी है, उन पर भी लोग अमल करते हुए बड़ी अक़ीदत के साथ ये करना कहते, ये नहीं करना कहते, ऐसी भी बातें बोलते हैं। मैं उनकी भी हकीकत आप लोगों के सामने रख दूं। जैसा कि मुहर्रम के महीने में ख़बरों पे मिट्टी डालना, अब जितने भी पुरानी ख़बरें हैं उन पर कुछ लोग जाके मिट्टी डाल के आते हैं। फिर इसी तरह मुहर्रम के महीने में ख़बरों की ज़ियारत करना, ज़ियारत करने का मतलब देखने के लिए जाना, आप वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, ये भी जायज़ नहीं है, गलत अमल है। फिर इसी तरह मुहर्रम के महीने में नए कपड़े नहीं पहनना, बिल्कुल गलत बात है। इंशाल्लाह इसको लेके मैं आइंदा और तफसील के साथ रखूँगा मैं आप लोगों के सामने बात। तो मुहर्रम के महीने में नए कपड़े पहन सकते हैं। और इसी तरह मुहर्रम के महीने में शादी नहीं करना, बिल्कुल ये तो आम है, हर हमारे मुसलमानों को कलमे का तर्जुमा नहीं आता, सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता, कलमे का मतलब नहीं मालूम है, लेकिन ये बात तो मालूम है हमारे बुढ़ियों को, ख़ास तौर से हमारे ये बुढ़ियाँ जो है ना, सुनी सुनाई बात और इतनी अक़ीद नहीं, ये करना नहीं, शादी नहीं करना, मुहर्रम के महीने में ये नहीं होता, वो नहीं होता, गलत बातें हैं।
کبھی قرآن نکال کے پڑھے سے لوگ نہیں ہوتے، یہ کبھی کوئی حدیث کی کتاب کا نام تک نہیں معلوم، ایسے لوگ یہ باتیں کہتے ہیں محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، بالکل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں خوب کھانا کھلانا، شربتیں پلانا، یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے ایسا عمل۔ پھر اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ختم کرنا، یہ بھی غلط عمل ہے۔ پھر اسی طرح محرم کے مہینے میں سونا بھی نہیں خریدنا، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، سونا خرید سکتے ہیں، یاد رکھو۔ اب دیکھیے اسی محرم کے مہینے کو لے کر کچھ اور غلط باتیں، وہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال یہ محرم کے مہینے کو لے کر یہ کہتے ہیں، خاص طور سے یہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کو لے کر، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایسے بہت سارے واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آتے نا، واٹس ایپ پہ بھی میسیجز آتے، فیس بک پہ بھی آتے، یوٹیوب پہ، ہر چیز پہ۔ بولنے والے بھی بہت زیادہ ایسی تقریریں کرتے ہوئے بولتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ تھی یہ کربلا کی جو جنگ ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعوذ باللہ، تو کربلا سے پہلے اسلام مر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غور ہی نہیں کرتے، صرف بول دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ اسلام اور کفر کا جنگ ہوتا تو یاد رکھو یہ اسلام اور کفر کا جنگ نہیں تھا یہ۔ اگر یہ اسلام اور کفر کا جنگ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگنے کی، پیچھے جانے کی بات نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میں پیچھے چلے جاؤں گا، واپس چلے جاؤں گا۔ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ پوری ابھی ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ اصل میں معصوم مسلمانوں کا قتل ہے، دھوکہ دے کر قتل کیا گیا۔ جنگ ہوتی تو پوری تیاری کر کے جاتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغیر تیاری کی کچھ مسلمان وہاں پر چلے گئے تھے، تو یہ کیا ہے؟ جنگ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اب یہ جو غم کا مہینہ بولتے نا، یہ غم کا مہینے کو لے کر اصل میں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعے جو اسلام کے دشمن، قرآن و سنت کے ماننے والوں کے دشمن، صحابہ کے دشمن، یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ شیعہ کچھ ایسی باتیں پھیلا کے رکھ دیے۔ اب نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھی ان کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں کالے کپڑے پہننا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، عورتیں زیور اتار دیتی ہیں اس مہینے میں، میکے میں رہنا، سسرال میں نہیں رہنا۔ پھر اسی طرح جھنڈے لگانا اپنے گھروں کے اوپر، پھر ماتمی جلوس کرنا، یعنی مارتے ہوئے، پیٹتے ہوئے، چاقوؤں سے، زنجیروں سے اپنے آپ کو مار لیتے ہوئے، زخمی کرتے ہوئے، رونا، چیخنا، چلانا، جلوس نکالنا۔ پھر اسی طرح نوحہ کرنا، رونا، بال کھینچ لینا، اپنا سینہ پھاڑ لینا، سینے پہ مار لینا، مجلسیں منعقد کرنا، پھر اسی طرح صحابہ کو گالیاں دینا۔ یہ سب کام شیعہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا، قرآن و سنت کو ماننے والے، اہل سنت والجماعت کا دشمن یہ شیعہ ہے، یہ رافضی شیعہ بہت بڑے نقصان، اور یہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ابھی دیکھتے ہوں گے وہ کیک کاٹ کے کھاتا ہے خوشی سے، عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، نعوذ باللہ بولتے ہوئے اس طرح، کیا ہے عائشہ جہنمی، اور ہمارے تمام صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ شیعہ ان لوگوں کے نکالے ہوئے یہ عقیدے، ان لوگوں کے گھڑے ہوئے یہ کتابیں، ان کو لے کر آج مسلمان بھی یہ کام نہیں کرنا۔ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ ہے، اس طرح جو ہے نا جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا۔ پہلی چیز، اگر یہ غم کا مہینہ ہوتا تو سوچئے غم کا مہینہ کیوں جی غم کا مہینہ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں، اس لیے ہم کو بھی اس کا غم منانا چاہیے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، نئے کپڑے نہیں پہننا۔ عقل ذرا بھی اگر عقل ہے، دماغ ذرا سا بھی اگر کام کرتا ہے، اگر اسلام کے بارے میں ذرا بھی آپ لوگوں کو علم ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذری سی بھی محبت اگر ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کیا پورے اسلام میں صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت ہوئی، اس کے علاوہ کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی؟ اگر غم منانا جائز ہوتا تو سب سے بڑا غم جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، کتنا بڑا غم تھا۔ صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی ہمارے زندگیوں میں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آئے تھے، سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ اس دن ہمارے لیے سب سے بڑا غم کا دن تھا۔
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے دن کو آج مناتا ہے کوئی؟ اگر منانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا اس دن کا غم پورے صحابہ مناتے، ہر سال مناتے ہمارے صحابہ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا غم کسی نے منایا؟ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھی تو شہید ہوئے نا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنی سے نماز پڑھاتے وقت فجر کے وقت پیچھے سے دشمن خنجر سے بھونک کے شہید کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم کیوں نہیں مناتے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو 40 دن تک کھانا پانی بند کر کے تڑپا کے یہی لوگ، یہی شیعہ بڑی پلاننگ کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم کیا کم ہے؟ وہ کیوں نہیں مناتے؟ خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی شہادت ہوئی، ان کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سوچو آپ، کسی کا بھی غم نہیں۔ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں، ان میں سے کسی کا غم نہیں مناتے اور صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم مناتے۔ کیا ہے یہ سازش ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، بہت بڑی سازش ہے۔ میں بتاؤں گا پوری ہسٹری انشاءاللہ، اللہ چاہے تو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو یہ غم منانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کا انتقال ہوا ہو تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں۔ یہ بھی ضروری اور کمپلسری نہیں بولے، 3 دن اگر زیادہ سے زیادہ غم ہے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہوا، کسی کے باپ کا انتقال ہوا، ہاں تو کیا کرنا ہے؟ کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو صرف 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن کا غم۔ 3 دن کے بعد پھر اپنا کام، اپنے کاروبار، ہر وہ چیز کر سکتے ہیں۔ لیکن عورت کے لیے، صرف عورت کے لیے، اس کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو پھر اس کے لیے 4 مہینے کا غم ہے، 4 مہینے 10 دن کا غم ہے۔ وہ بھی غم منانا کا مطلب رونا پیٹنا، الگ سے سفید ساڑی باندھ لینا، اس طرح کا غم نہیں۔ وہ صرف بناؤ سنگار نہیں کرے گی، خوشیاں نہیں منائے گی، صرف 4 مہینے 10 دن کے لیے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، کسی کے بھی انتقال کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ تو پھر یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا جھوٹ ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ان کا غم، یہ لوگ جو چاہے وہ رافضی شیعہ ہو یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ مسلمان کیوں نہ ہو، جو غم مناتے ہیں، غم منانا بولتے ہیں، یہ غم کا مہینہ کہتے ہیں، ان کا غم سارا سال کھویا ہوا رہتا۔ ہاں، پورا سال غم کہاں جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ پورا سال کھاتے پیتے، شادیاں کرتے، ناچتے، خوشیاں مناتے، نئے کپڑے پہنتے، کاروبار کرتے، ان کی عورتیں بنتی سجدی سنورتی، ہر وہ کام کرتی، صرف محرم کا مہینہ آتے ہی غم یاد آتا ہے۔ یہ کون سا غم ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ کون سا غم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نوحہ کیا، اپنا رخسار اور اپنا منہ پیٹا، گریبان پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ نوحہ کرنا، چیخنا، چلاتے ہوئے رونا، ہاں خاص طور سے ہمارے بھی مسلمان، جس کسی کا بھی اگر انتقال ہوتا تو علم نہیں رہنے کی وجہ سے اگر کسی کا بیٹے، کسی کے شوہر، کسی کے بھائی کا انتقال ہوا تو اب ہوش میں نہیں رہتے، کپڑے پھاڑ لیتے، سینہ مار لیتے، سر مار لیتے، ہاں بالاں کھینچ لیتے، ایسے کفریات جملات بولتے ہوئے پورے محلے والوں کو سنائی دینا، ایسا رونا، ایسا گانے گانا۔ ہاں کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ اگر کرے، اپنا رخسار پیٹے، منہ پیٹے، گریبان پھاڑے، ایسا آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں بولے۔ تو یہ سب کام شیعہ کر رہے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی میں، ان کے دیکھا دیکھی میں آج مسلمان بھی کر رہا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر عورتیں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھو عورتیں رو رہی ہے، اللہ کے رسول سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کے سروں پر راکھ ڈالو۔ یہ اس طرح رونا پیٹنا، مارنا، چیخنا چلانا، یہ اسلام میں نہیں۔ ہاں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو غم، ایک فطرتی طور پر جو انسان کے دل میں غم رہتا ہے، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل غم زدہ ہوتا ہے، انسان روتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن چیخنا چلانا پکارنا،
یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں۔ تو بہرحال یہ غم کا مہینہ کہنا یا غم منانا، یہ سب چیزیں غلط بات ہے۔ یہ یعنی محرم کے مہینے میں شادیاں بھی کر سکتے، نئے کپڑے بھی پہن سکتے اور خوشیاں بھی منا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ شرک بولے تو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا۔ شرک بولے تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے لیے ہمیشہ جہنم، سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، سورہ زمر آیت نمبر 65 کے مطابق۔ تو شرک سے بچنا ہے، شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بدفعلی کو شرک بولے۔ بدفعلی کا مطلب اگر کوئی آدمی کسی کام کرنے کے لیے نکلا لیکن کسی چیز کو دیکھ کر ارے اب میرا کام نہیں ہوتا، کالی بلی سامنے آئی تو یہ کام نہیں کرنا، اگر کوئی بیوہ سامنے آئی تو پیچھے واپس پلٹ کے آنا، کیا ٹوٹے ہوئے شیشے میں چہرہ نہیں دیکھنا، پھر اسی طرح کوا پکار رہا ہے تو کچھ ہوگا، الو پکار رہا تو کچھ ہوگا، گھر کے سامنے دروازے کے سامنے اگر چپل اوندھی پڑی ہے تو ہماری تقدیریں اوندھی ہو جاتی ہے، یہ سمجھنا۔ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، فلاں رات کو یہ نہیں کرنا، فلاں دن کو یہ نہیں کرنا، یہ وقت اچھا نہیں ہوتا، یہ دن اچھا نہیں ہوتا، یہ سال اچھا نہیں ہوتا، یہ مہینہ اچھا نہیں ہوتا، ہفتے کے دن سفر نہیں کرنا، 3 تاریخ کو شادی نہیں کرنا، 13 تاریخ کو یہ نہیں کرنا، یہ تمام باتیں جتنے بھی پھیلائی گئی، اور خاص طور سے ہمارے گھروں میں ایسی بہت ساری چیزیں، جس کے گھر میں اگر کوئی حمل والی عورت ہے تو اس گھر کا کوئی آدمی سپلک بھی نہیں مارنا، کاکروچ کو بھی نہیں مارنا، کسی کو بھی نہیں مارنا، اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا۔ اگر حمل والی عورت ہے تو کیا ہے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اور خاص طور سے بھی ایک کیا ہے، یہ اچار جو لگاتے ہیں گھروں میں، اگر اچار لگانے والے، اگر کوئی عورت ہے گھر میں اچار لگا رہی تو اس گھر میں اگر کوئی حیض والی عورت ہے تو اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتی، وہ اچار لگاتے سو کوئی چیز آم، مرچی، تیل وغیرہ وہ چھینا بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں آنا، اگر حیض والی عورت آئی تو پھر وہ خراب ہو جاتا۔ یہ گندے عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، یہ دن، یہ رات، یہ فلاں وقت، یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے، یہ سب بدفعلی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا پھر جنت میں نہیں جاتا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اصل میں یہ غم نہیں، غم کے نام پر خوشی ہوتی ہے، غم بولتے ہیں لیکن غم کے نام پر خوشی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اسی محرم کے مہینے میں شربت بناتے، محرم کے مہینے میں چونگے، محرم کے مہینے میں کھچڑی بنا کے ایک دوسرے کو کھلاتے ہوئے پلاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے یہ محرم کے مہینے کو گزارتے ہیں۔ یہ کہاں کا غم ہے؟ بولو، اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو، تمہارا پڑوسی جس دن انتقال ہوا اس دن اگر کھچڑی بنائے، شربت بنائے، ناچے گائیں تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ جب اگر آپ کو معلوم ہوگا، آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں بھئی، آپ کے ابا مر گئے تھے نا، آپ کے ابا مر گئے سو خوشی میں، یا آپ کے ابا مر گئے سو غم میں ہم کھچڑی بنا کے بانٹ رہے، خوشی ہوگی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ دشمنوں کی سازش ہے، غم کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں اصل میں یہ۔ پھر اسی طرح تعزیہ، محرم کے مہینے میں تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیے کا مطلب کیا ہے؟ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کی شکل، جیسے وہ قبر مزاریں ہوتی نا، ویسی شکل بنا کے اس کو پیپر پتے وہ ڈیزائن کلر کے کچھ تو ملا کے مزار نما وہ بناتے ہیں۔ اب اس کے نیچے کیا ہے، وہ 5 دن یا 10 دن اس کو بنا کے رکھتے ہیں۔ اب اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدے کرنا، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا، اس کے نیچے سے گزرنا، فاتحہ دینا وہاں ٹھہر کے، بیمار آدمیوں کو اس کے نیچے سے گزارنا، منتیں ماننا، سجدے کرنا، استغفر اللہ، اپنے ہاتھوں سے مزار نما ایک تعزیہ شکل لکڑیوں کا بنایا ہوا، پھر اس کے سامنے جھکتے ہو، استغفر اللہ۔ اس سے بدترین شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بدترین کفر کیا ہو سکتا ہے؟ ایک کافر اگر وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کے بت کو، پتھر کے بت کو بنا کے اگر وہ وہاں پر جھک رہا تو اس کو بولتے کافر، وہ تو شرک، وہ تو کفر۔ اور آپ اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنا کے اس کے سامنے بھی وہی اعمال کر رہے تو یہ مسلمان بن گیا؟ نہیں، یہ بھی بدترین شرک ہے، اللہ کے لیے غور کرنا، مشرک ہے ایسا کرنے والا، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اس کے آگے فاتحہ دینا، روزانہ فاتحہ چلتی ہے، لوگ آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں،
ہاں اکثر یہ دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے، غیر مسلم آتے ہیں، اصل میں یہ سب دھندا ہے، یہ پیسوں کے لیے دھندا ہے۔ وہ آ گیا، اس کے پاس 10، اس کے پاس 50، اس کے پاس 100 روپے لینا، اس کو فاتحہ پڑھ کے دے دینا، اس کی بیماریاں کم ہونے کی وعدے کرنا، فلاں فلاں کرتے ہیں۔ یہ سب دھندے ہیں، جھوٹے ہیں، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ پھر اسی طرح سواریاں، ہاں روحیں آتی ہے، کیا ہے یہ محرم کے 10 دن سواریاں آتی ہیں، آخری 5 دن آتی ہے اور آخری دن بھی آتی ہے۔ استغفر اللہ، اگر یہ باتیں کتنی گندی ہے، کتنی گھٹیا ہے، بالکل اسلام سے اس کا کوئی ذرا بھی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو۔ کیا ہے یہ سواریاں؟ اب وہ روزانہ رات کو محرم کے یہ 5 دن یا 10 دنوں میں اب وہ باجے بجانے والے آتے ہیں، دھپڑے ڈھول بجانے والے آتے ہیں، وہ لوگ آ کے بجا کے ان کو جگاتے ہیں۔ اصل میں یہ روحیں کسی کی نہیں آتی ہے، یہ بولتے کیا ہیں، ہمارے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلول کر گئے، اب وہ حال آتا ہے ان کو، حال آنا بولتے، سواریاں آنا بولتے۔ کسی کے جسم میں نعوذ باللہ فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ، کسی کے جسم میں حسن آتے ہیں، کسی کے جسم میں حسین آتے ہیں، نعوذ باللہ مولا علی کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ یہ نام بھی رکھے ہوئے، ایک پنجہ مولا علی کا، ایک حسن کا، ایک حسین کا، ایک فاطمہ کا، ایک پتہ نہیں اور کس کا، اس طرح 5-10 کسی کے ایسے پنجے بنا کے رکھتے ہیں۔ اب جس کے آنگ میں یہ شیطان آ گیا، بالکل یہ شیطان ہے، کوئی سواری نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی حلول نہیں کرتا جسم میں، یاد رکھو، کوئی صحابی کوئی صحابیہ اس طرح آنگ پہ نہیں آتے کسی کے، یاد رکھو، یہ شیاطین ہے، یہ جنات ہے، ان کے جسموں میں آتے ہیں، اب وہ پنجے پکڑ لے کے ناچتے ہیں، ان کو جگانا پڑتا ہے، یہ ویسے ہی نہیں آتے، یہ راتوں کو ڈھول مار کے، باجے مار کے، ان کے دماغ میں اب تھوڑی دیر کو کیا ہے، ان کے سامنے بجاتے وہ شیطان آ جاتا، آ کے یوں جھولنا شروع کرتا، یوں وہ عجیب ایکشن آ رہے تھے، اب یوں جھولتے اب ذرا جھولنا شروع ہوا بولے تو انہیں آ جاتا پکڑنے والا، اس کو پکڑنا پڑتا، پھر انہیں اب ہوش کھو جاتا نا، اس کو اپنے ہوش میں انہیں گر جاتا، اب اس کو پکڑنے کے لیے یہ نوکر رہتے ہیں بازو میں، یہ پکڑ لیتے، یوں گھچ کے پکڑ لینا بھائی، آتے سیدھا اس کے پیٹ کو تو کچھ بند کے رکھنا گرپ ملنے کے لیے، اب اس کو لے کے آ کے وہ پنجہ دینا، وہ پنجہ پکڑ لے کے اب ناچتے رہتا، اور ڈھول کے سامنے، باجوں کے سامنے، وہ دھپڑوں کے سامنے یہ ناچتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ڈھول کی آواز ہے اس کو سننا پسند نہیں کرے، جب یہ ڈھول کی آواز کہیں پر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کے راستہ بدل دیے۔ یہ شیطان محرم سواریوں کے نام پہ ناچتے ہیں، یہ ڈھول کے سامنے ناچتے ہیں، باجوں کے سامنے ناچتے ہیں، یہ سواریاں نہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو خراب مت کر لو، اپنے عقیدے کو خراب مت کرو، ان اعمال کی وجہ سے جہنمی نہ بنو۔ یہ شیطانوں کے سامنے جا کے جھکو مت، ان کے سامنے جا کے دعائیں کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، یہ تمام چیزیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یاد رکھو۔ تو یہ سواریاں، یہ روحیں آنا، پھر یہ سب، یہ جن کے اوپر سواریاں آتی نا، ان میں سے کوئی نیک نہیں ہوتا، پھر یہ سب شرابی، زانی، بدکار، بدماش قسم کے لوگ، ان کے اوپر ہی یہ سواری آتی، یہ کوئی نمازی، متقی، اللہ سے ڈرنے والے ایسے لوگ تو نہیں ہوتے، سب کے سب، بلکہ کئی جگہ تو غیر مسلموں کو بھی آتی ہیں، غیر مسلموں کو سواری آتی ہے۔ اب وہ کافروں کے سامنے، ان غیر مسلموں کے سامنے مسلمان عورتیں جا کے جھکتی ہیں، سب مسلمان ہیں، غیر مسلم سب کے سب ان کو سواری بھگوان مان لیتے ہیں، صاحب آیا، ان کو بھگوان، یہ کیا ہے، اب وہ دوسری زبان میں ان کو بھگوان ہی مان لیتے، خدا مان لیتے ان کو۔ اب یہ 10ویں دن جو نکلتے ہیں نا، پھر یہ پورے گاؤں کو پورے 5 پنجے پکڑ کے، 10 پنجے پکڑ لے کے اب یہ گھر جاتے رہتے، اب ہر گھر کو جب بھی جاتے تو پورے گھر والے اب پورے لائن وہاں گھروں کے سامنے کیا ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے ہوتے، ایک تھالی یا کوئی ایسا ایک پلیٹ بڑا سا کچھ تو بھی مشقہ وغیرہ رکھتے، اور وہ جیسے ہی آتا وہ پکڑ لے کے ٹھہرتا، 5 اور ایک کے پیچھے کا کے 10 رہے تو 10 پورے آ کے ٹھہرتے، اس میں ٹھہرتے، اب یہ عورتیں آ کے سر پہ پلو ڈال لے کے آ کے ان کے پیروں کو دھوتے، وہ پیروں کو دھوئے سو پانی لے، اب انہوں دھوئے تو انہیں وہ مور کٹا لے کے مارتا، ان کو پتہ نہیں یہ کون سی خوشی ہے دوسروں کے مار کھانے کا، کس کے مار کھا رہے، شرابیوں کے، زانی، بدکار، کافروں کے مار کھاتے ہو، جھک کے ان کے سامنے ایسا پیر پڑ کے، ان کے پیروں پہ سجدہ کر کے، کیا ہے، ان کے پیراں دھوئے سو پانی لے کے جا کے وہ تبرکن رکھ لیتے، پتہ نہیں وہ پیتے، پھینک دیتے، وہ کیا کرتے، لیکن اٹھا کے تو لے کے جاتے، روڈ پہ تو نہیں پھینکتے۔ استغفر اللہ،
اس سے بدترین کفر، اس سے بدترین شرک کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان شرک میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ اعمال جو محرم میں ہوتے ہیں نا، اس کو دیکھ کے تو شیطان بھی شرما جاتا ہوں گا. ارے میں تیرے کو شرک کرو بول کے بولا، لیکن اتنا بدترین شرک کرو بول کے بھی میں نہیں بولا رہے، بولتا ہوں گا انہیں. استغفر اللہ. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیوں. تو پھر یہ پنجے پکڑ لینا، یہ کیا ہے؟ پھر یہ 9 دن یا 5 دن جو ناچتے، اب وہ انگار آگ جلاتے، آگ کے کھڑے پورے بچھاتے. اب راتوں کو یہ بہت بڑا کیا ہے، ایک نمائش، ایک میلہ ہوتا ہے. یہ گھنٹوں گھنٹوں وہاں پر رہتے ہوئے ان کو ڈانس کرنے کی عادت ہوتی ہے. اب یہ سواری آتی ہے، ڈانس کرتے، یہ ناچتے، پھر وہ آگ کے جو جلائے ہوئے کھڑے ہوتے اس کے اندر کودتے یہ لوگ. شیطان ہے نا، کچھ بھی کراتا، اندر جا کے پھر اس کو نکال کے لوگوں کے اوپر پھینکنا. اگر کوئی بیمار آ گیا، اب یہ جن جادو کے اثرات جو لوگ سمجھتے ہیں ایسا، اب وہ عورتوں کو پکڑ کے لاتے، اس کے بال پکڑ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کو انگار کے کھڑوں میں انہیں لٹاتا، اس کو چلاتا، اس کو مارتا، اس کو کھندلتا. ہاں، بلکہ وہ جس کو سواری آتی نا اس کے سامنے ایسا سو جاتے، اوندھے سو جاتے، عورتیں مرد ایسا سو جاتے اس کے پیرام پکڑ لے کے. اب انہیں ان کے اوپر سے کھندلتے ہوئے جاتا. استغفر اللہ. شرم حیا بھی نہیں آتی، اتنی خطرناک لوگ ہیں، شرم و حیا بھی ختم ہو گئی. اس کے اوپر سے کھندلتے ہوئے گئے تو انہیں سمجھتا ہاں اب میری بیماری ختم ہو گئی. نعوذ باللہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ کفر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. پھر وہ پھول نکال رہا، یہ عود نکال رہا، پھر اسی طرح وہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اب وہ اولاد کب ہوتا بولتے ہیں، تمہاری پریشانیاں کب دور ہوتی یہ بھی بولتے ہیں. سمجھ لینا، یہ سب کے سب باتیں غلط ہے. ایسے اعمال ہم کو نہیں کرنا. اچھا، اس میں ایک مزے کی بات یہ بھی بتاؤں. اب جس کے اوپر یہ حال آتا نا، یہ جو سواری آتی نا، انہیں کیسے کیسے ایکشن کرتا اللہ بہتر جانتا. یا تو یہ 2 چیزوں میں کوئی ایک تو ہو سکتی ہے، ایک ہی ہو سکتی ہے. یا تو وہ ایکشن کر رہا، یا تو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ وہ صرف جھول کے کر کے ایسا کرا، جو بھی کر رہا نا وہ ایکشن ہے، ایکٹنگ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے، ایکٹنگ اگر نہیں ہے تو اس کے اندر جن یا جادو یا شیطان کچھ تو بھی آ گیا، اس کا مینٹلی اس کا دماغ اس کو خراب کر دیا. یہ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا دماغ ایسا ذہنی طور پر وہ بیمار ہے، وہ بیماری کی وجہ سے اس کے اندر یہ تمام چیزیں حرکتیں وہ کرنے لگتا. اب جب وہ آ جاتا نا، اب وہ ان کے لیے خدا بن جاتا. اب دیکھو، اگر کسی عورت کے جسم میں یہ آ گئی سواری، اب دیکھو وہ اس کے مرد کو، اس کے شوہر کو، ارے ترے ابے تمہیں کیا بولے، وہ گالیاں دے دیتی. ہاں، میں کئی لوگوں کے بارے میں یہ سنا کہ جب وہ اچھے ہوتے ہیں، یعنی نارمل دنوں میں ہوتے ہیں، تو شوہر خوب مارتا کہتے بیوی کو، یعنی اس کی حرکتیں ایسی رہتی تو انہیں خوب مارتے رہتا. اب جب اس کی بیوی کو جب یہ حال آتا نا، تو اب انہیں اس کو مارتی کہتے. شوہر کو صحیح نہیں پکڑے تو مور کٹا لے کے ماری، اس کو پیروں سے لات ماری، اس کو کھندل دی، اس کو ارے ترے بول دی. کیا کیا ہوتا ہے اس میں معلوم ہے. استغفر اللہ. تو توبہ کیجئے، جس کو بھی یہ نہیں معلوم تھا، اللہ کے لیے توبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کیا ہوتا؟ اصل میں یہ کرتے کیا ہے، کس لیے یہ محرم کے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی، ہر سال گاؤں میں محرم کے پنجے بٹھائے تو شیطان بھاگ جاتے. ہاں، لوگوں کا یہ عقیدہ. لیکن ایسا کبھی نہیں نظر آتا کہ شیطان گاؤں سے بھاگ گیا ہو. ہر گاؤں میں ہر سال بٹھاتے، اور پھر ہر دن ہر رات کہیں نہ کہیں وہ شیطانوں کے لیے چڑھاوے، وہ نیمبو ناریل، وہ شراب، وہ کھانا بنا کے، وہ مریان چھوڑنا کرنا، یہ ہر چیز ہوتا ہے پھر محلوں میں. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتے. اصل میں شیطان بھاگتے نہیں، شیطان آتے ہیں. یہ سب شیطانات ہیں، یہ جتنے بھی پنجے ہیں نا، یہ سب کے سب شیطان ہیں. یہ کوئی سواری نہیں ہے، یاد رکھو. پھر اسی طرح دیکھو، اس کی دلیل بھی دے دوں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کہنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے چھوڑ دے، اچھے اعمال کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کلا، ہرگز نہیں، تو واپس نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ زندگی ملی، ایک مرتبہ موت آ گئی، پھر دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. نیک عمل کرنے کے لیے بھی وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا. تو کسی کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، مرشد ہو، صحابی ہو، عام آدمی ہو، نیک ہو یا برا ہو، کسی کی بھی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی ایک مرتبہ انتقال ہونے کے بعد. یاد رکھو. اور کسی کے جسم پہ آنا، یہ تو بالکل کفریہ جملہ ہے. یاد رکھو، کفریہ بات ہے. پھر اسی طرح
بچوں کو فقیر بناتے محرم کے مہینے میں، یہ فلاں کا فقیر ہے، یہ فقیر، یہ محرم کے فقیر ہے، ان کو فقیرہ بنا کے پتہ نہیں بھیک مانگنے لگاتے، کیا کرتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ آخری یہ جو پھر اسی محرم کے مہینے میں شیعہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو صحابہ کو گالیاں دیتا، گالیاں دینے والے کو مسلمان سمجھتا، ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے، یاد رکھو۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اہل سنت والجماعت اور قرآن اور سنت کو ماننے والے ہم صحابہ کو گالیاں دینے والے کو تو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، بدترین کافر ہے صحابہ کو جو گالیاں دے، صحابہ کو جو نہ مانے۔ لیکن صحابہ کو گالیاں دینے والا بھی مسلمان ہی ہے، جو یہ سمجھتا ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ صحابہ جیسا ایمان لائے ویسا ایمان تمہارا ہے تو تم مسلمان، تم ہدایت پر ہے، تم جنت پہ جاؤ گے۔ صحابہ کے نقش قدم پر، سورہ توبہ آیت نمبر 100 نکالو، سورہ نساء آیت نمبر 115 نکالو۔ صحابہ کے طریقے پہ چلے تو جنت، صحابہ کے طریقے کو چھوڑے تو جہنم۔ صحابہ کے جیسا ایمان تمہارا نہیں ہے تو تم بھی مسلمان نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ صحابہ کو معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، تم کیسے ایمان رہنا تمہارا، صحابہ کو دیکھو۔ صحابہ کو گالیاں دیتے، صحابہ کو چھوڑ کے بھی مسلمان بنتے، نہیں ہو سکتے، یاد رکھو، نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔ تو بہرحال آخر میں قرآن کی کچھ دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، سیدھا راستہ ہم کیسے معلوم کریں۔ اب دیکھو، ایک طرف ادھر محرم کی بدعتیں، پتہ نہیں اور کتنی ایسی، فاتحہ کے نام پر، کنڈوں کے نام پر، نظروں کے نام پر، نیاز کے نام پر، درگاہ کے نام پر، آج کتنی بدعتیں، کتنی غلط باتیں آج پھیلائی گئی۔ ان سب سے اگر نکلنا چاہتے ہو، سیدھا راستہ کیا ہے اگر معلوم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو میرے بھائیو، سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ کیا ہے؟ سیدھا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اتباع کرو، فالو کرو، کس کو؟ جو رب کی طرف سے آئی۔ رب کی طرف سے کیا آئی؟ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان حدیث کی شکل میں۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرست، یعنی تمہارا عالم، تمہارا مفتی، تمہارا بڑا، تمہارا امام، تمہارا کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق اگر عمل نہیں ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر عالم کچھ بولتا ہے، تمہارا بڑا، تمہارا پیر کوئی بولتا ہے، تو اس کی بات مت مانو۔ بہت سارے لوگ کیا کتنی آسانی سے بول دیتے، جی نہیں جی ہم فلاں پیر صاحب کا پیالہ پیے، ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرے، اب انہوں بولے جیسا سنتے، انہوں اجتماع میں جاؤ بولے تو جاتے، نہیں جانا بولے تو نہیں جاتے، انہوں عید کرو بولے تو کرتے، نہیں کرنا بولے تو نہیں کرتے، انہوں کیسا فاتحہ دے بولے تو ویسا فاتحہ دیتے، انہوں کیسا شادیاں کرو بولے تو ویسا شادیاں کرتے، انہوں محرم کے پنجے بٹھاؤ بولے تو بٹھاتے، سر جھکاؤ بولے تو جھکاتے، سجدہ کرو بولے تو کر لیتے، مردوں کو مانگو بولے تو مانگ لیتے۔ ہمارے پیر صاحب کا ہم کیونکہ پیالہ پیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جتنے لوگ یہ پیالہ پی کر کسی کے مرید بن گئے، وہ سب کے سب میرے بھائیوں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کا پیالہ پینا نہیں، کسی کے پیچھے اس کے باتیں سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو، تب جا کے تم سیدھے راستے پہ ہے۔ پہلی چیز سورہ حشر آیت نمبر 7، آیت نمبر 7، یہ دوسری آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ تمہارے رسول، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے اسے لینا، جو طریقہ ہمارے نبی دیے اسے لے لینا، جو طریقہ ہمارے نبی نہیں بتائے اسے نہیں لینا، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ پوری قرآن میں پیر کا پیالہ پیو، امام کا طریقہ پکڑو، اس کی بیعت کرو، اس کے باتیں سنو، اس کے باتوں کے مطابق عمل کرو، پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے تو قرآن میں صرف ایک ہے، ایک کے پیچھے چلو، اس ایک کی بات مانو، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نقش قدم پر چلو، تب جا کے تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 65،
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، کون کون مسلمان ہے، کون کون مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واضح کر دیا۔ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اگر نہیں مانیں گے۔ اختلاف ہے، کسی کا طریقہ یہ، کسی کا طریقہ یہ، کوئی بول رہا کہ یہ صحیح، کوئی بول رہا کہ یہ صحیح، کوئی بول رہا کہ یہ جنت کا راستہ، کوئی بول رہا کہ یہ جنت کا راستہ۔ اختلاف ہوا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لو، تمہارے نبی کا طریقہ صحیح، باقی سب غلط۔ جب یہ بات مان لیے تو تم مومن، اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپس کی اختلافات پہ نبی کی بات کو نہیں مانے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ نبی کی بات ماننا ہی نہیں بلکہ نبی کی بات کو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ مان لینا، وہ مومن ہے۔ لیکن نبی کا طریقہ پسند نہیں کرنا، نبی کے باتوں کو پسند نہ کرنا، دل میں تنگی محسوس کرنا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، وہ بھی مومن نہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، زندگی گزارو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقے پر آپ زندگی گزارو گے، اعمال کرو گے، ثواب کے نام پر جو بھی عمل کرو گے، جو تمہارے بڑے، تمہارے عالم، تمہارے مفتی، تمہارے پیر، پتہ نہیں کون کون بتایا، اگر وہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال غارت نہ کرو، یعنی تمہارے اعمال غارت ہو گئے، تمہارے عمل برباد ہو گئے۔ اس لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ ہر وہ ثواب کا کام جسے ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دین کے نام پہ کرتے ہیں، اس کو پہلے دیکھو، چیک کرو، ڈھونڈو دلیل کیا ہے، صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، صحیح بات ہے یا نہیں ہے، تب عمل کرو، ورنہ تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ تو بہرحال ان آیتوں سے بات ایک واضح ہو گئی، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پھر حدیثوں کو بھی دیکھیں گے ہم، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یاد رکھو، کوئی چل رہا ہے، کوئی گاڑی جا رہی ہے، اسے دیکھ لیے ہم لوگ، وہ خوبصورت ہے، وہ اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، ارے وہ بہت زیادہ ہے، اس کو دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم ایسا نہیں کرتے، چاہے وہ بھلے کتنا ہی اچھا لگے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے۔ اسی طرح دنیا میں نہیں بھائی، ان کا طریقہ اچھا دکھ رہا، ان کا یہ اچھا دکھ رہا، ان کا لباس اچھا دکھ رہا، ان کا یہ اچھائی کو دیکھ کے اندھے بن کے اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ دیکھو، پھر اس کے بعد ان کی بات کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حاکم کی یہ روایت ہے، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان پر جب تک عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا، گمراہ نہیں ہو سکتے، سیدھے راستے سے نہیں بھٹک سکتے جب تک اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ نہیں لوگے، جب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چیزیں چھوڑ کر گئے، ان کو پڑھو، ان کے مطابق عمل کرو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، ایسی حالت میں میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کو تھامے رکھنا، نئی نئی باتوں سے بچنا۔ کیا بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو بھی زندہ رہے گا دین میں بہت اختلافات دیکھے گا، الگ الگ باتیں دیکھے گا، نئی نئی چیزیں دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نئی چیزوں سے بچو، میری سنت کو اور خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین کا طریقہ، صحابہ کا منہج، صحابہ کے طریقے پر عمل کرو، زندگی گزارو۔
تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، لیکن صحابہ کا منہج چھوڑے تو پھر گمراہ ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ہر گمراہی پھر انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ اس لیے اے لوگوں، قرآن اور سنت کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا، قرآن اور سنت کے بعد صحابہ کے منہج کو دیکھنا، صحابہ کا عمل دیکھنا، قرآن کو صحابہ کیسا سمجھے، حدیث کو صحابہ کیسے سمجھے، صحابہ کیسا عمل کرتے تھے، صحابہ کون سی عید کرتے تھے، کون سی عید نہیں کرتے تھے، صحابہ کس کو ثواب سمجھتے تھے، کس کو ثواب نہیں سمجھتے تھے، یہ دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو الحمدللہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے، ورنہ پھر گمراہ ہو جائیں گے، ہماری گمراہی پھر ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ تو امید ہے کہ محرم کے تعلق سے جو کچھ بھی باتیں میں نے بتایا سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے، اللہ درگزر فرما دے، اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔